لگے گا۔ ایک مثال دے کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارا حال بالکل کیسا ہو چکا ہے، ایک جگہ دو تین بھائی تھے، انہوں نے مولوی صاحب کی دعوت کرائی، مولانا صاحب کی دعوت کرائی۔ مولوی صاحب آئے، گھر میں بیٹھے، گھر والوں نے فین ون چلا دیا، پنکھا چلا دیا اور ان کی مہمان نوازی میں لگ گئے۔ گھر کے اندر چلے گئے۔ مولوی صاحب اکیلے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، فین کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب فین چلایا تو فین چلانے کی وجہ سے بغل میں کچھ پیسے بھی رکھے ہوئے تھے، ادھر ادھر بکھرنے لگے، اڑنے لگے۔ اب مولوی صاحب کیا کیے کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو بکھر کر کے ادھر ادھر چلے جائیں گے۔ مولوی صاحب نے پیسہ اٹھایا اور کیا کیے، بغل میں قرآن رکھا ہوا تھا، اس قرآن کے نیچے دبا کر کے یا قرآن پر وہ مولوی صاحب پیسے کو رکھ دیتے ہیں۔ اب مولوی صاحب دعوت کھا کر کے چلے گئے۔ اب جب مولوی صاحب گھر چلے گئے دعوت کھا کر کے تو بھائیوں نے کیا کرنے لگا، پیسہ ڈھونڈنے لگا۔ یار ہم یہاں صوفے میں پیسے رکھے ہوئے تھے، پیسے تو مل ہی نہیں رہی ہے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں نہیں مل رہی ہے۔ تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ مولوی صاحب کے علاوہ یہاں کوئی نہیں آیا تھا، لہذا پیسہ جو لیے ہوں گے وہ مولوی صاحب ہی لیے ہوں گے۔ اب مولوی صاحب سے وہ حسد کرنے لگے، بغض رکھنے لگے، کینہ رکھنے لگے۔ لیکن کیونکہ مولوی صاحب کو انہوں نے اپنی نگاہوں سے لیتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے ڈائریکٹ نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ مولوی صاحب آپ نے پیسے کیوں اٹھائے۔ اب راستے میں جا رہے ہیں، مولوی صاحب سلام کر رہے ہیں، یہ بھائی جو دو تین بھائی تھے یہ جواب بھی نہیں دے رہے ہیں۔ جب ایک سال اور گزر گیا تو بھائیوں نے سوچا کہ چلو مولوی صاحب کو اس بار پھر سے گھر میں بلاتے ہیں اور اس بار اس کی انسلٹ کرتے ہیں، اس بار ان کی انسلٹ کرتے ہیں، کیونکہ پچھلی دفعہ انہوں نے ہم لوگوں کے پیسے چوری کر لیے تھے۔ اب دوسری مرتبہ مولوی صاحب گھر میں آئے، کھانا وانا لگایا، پلیٹ سجایا، دسترخوان لگایا، ساری چیزوں کو جب لگایا تو مولوی صاحب پوچھنے لگے کہ بھائی صاحب ایک سال سے آپ لوگوں کا رویہ میرے ساتھ کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، آخر بات کیا ہے؟ آپ لوگ تو پہلے بہت اچھی طریقے سے سلام کلام کرتے تھے، لیکن ایک سال سے آپ بات چیت کرنا بند کر دیے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اب بھائیوں نے کہنے لگے مولوی صاحب اب کیا بتاؤں، پچھلے سال ہم لوگوں نے اس صوفے پر کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے اور یہاں صرف آپ آئے تھے، آپ کے جانے کے بعد وہ پیسے نہیں مل رہے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگوں نے آپ سے بات چیت کرنا بالکل بند کر دیا۔ ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ پیسے کو آپ نے لیا ہے۔ مولوی صاحب رونے لگے۔ اب بھائیوں نے پوچھا کہ مولوی صاحب چلیے چھوڑیے، کوئی بات نہیں، جو ہو گیا ہو گیا، اگر آپ کو کچھ ضرورت ہوئی ہوگی، کچھ ضرورت پیش آئی ہوگی، اس وجہ سے آپ نے پیسے لیے ہوں گے، لہٰذا آپ وہ پرانی بات بھلا دیجئے، ہم لوگ بھی بھلا چکے ہیں۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ ہم یہ سمجھ کر نہیں رو رہے ہیں کہ آپ لوگ ایک سال سے مجھے بات چیت کرنا بند کر دیے، یا ہم اس لیے نہیں رو رہے ہیں کہ آپ لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، بلکہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ پورا سال بھر ہو گیا لیکن آج تک کسی نے قرآن پلٹ کر کے نہیں دیکھا۔ اگر کسی نے قرآن پلٹ کر کے دیکھا ہوتا تو وہ پیسے مل جاتے، کیونکہ فین چلانے کی وجہ سے پیسے ادھر ادھر بکھر رہا تھا، میں قرآن کے نیچے دبا کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ پورا سال گزر گیا لیکن کسی نے قرآن کھول کر کے نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں کہنے کا مطلب ہے آج بالکل ہمارا حال ویسے کی ویسے ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن کچھ گھروں میں قرآن رکھی ہوئی رہتی ہے لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کے اوپر اتنے مٹی دھول لگ جاتے ہیں کہ انہیں صاف کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ قرآن کی اہمیت سمجھیے، کیونکہ قرآن ایک ایسی